بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے بہت سارے ذرائع بتلائے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کتابیں، رسائل، یہ بھی ترویج و اشاعت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی عنوان پر آج پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ اس معنی کر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آج کی گفتگو خانقاہ پر ہے، اور اگر یوں کہہ لیا جائے کہ جہاں سے تمام خانقاہوں کے چشمے جاری ہیں، اس خانقاہ کے متعلق ایک پروگرام منعقد ہوا جو بہت عالی شان پروگرام ہوا۔ پروگرام کا عنوان اور اس کا انعقاد کس موضوع پر ہوا؟ وہ ہے ایک کتاب کا رسم اجرا۔ اسے صرف ایک کتاب نہ کہا جائے بلکہ اسے مکمل طور پر ایک بہت زبردست دستاویز کہہ لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کتاب کے اندر ہمارے ملک کے معزز، نامور، اگر کہہ لیا جائے کہ ٹاپ 10، ٹاپ 20، ٹاپ 50، ٹاپ 100 علماء کرام، ان کے پیغامات، ان کی تقاریض، ان کے مضامین اس کتاب کے اندر شامل ہیں۔ اور اب میں آپ کا دھیان اس جانب موڑنا چاہوں گا کہ وہ کتاب کے اندر ہے کیا۔ وہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے احوال و آثار۔ یہ ہے کتاب احوال و آثار، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ احوال کس عظیم الشان شخصیت کے ہیں۔ یہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی حیات طیبہ پر لکھی گئی کتاب ہے۔ ایک کتاب سوانح ہوتی ہے، اور ایک کتاب تمام اس دور کے علماء کرام، ان بزرگ شخصیت کے تعلق سے اپنے دل میں کس طریقے کا احترام رکھتے ہیں، اس عظیم شخصیت کے بارے میں ان علماء کرام کی کیا رائے ہے، وہ مضامین شامل ہوتے ہیں۔ اس طریقے کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ میرے ناظرین تک پہنچے اور اسے خریدنے کی، اسے لینے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ جوہری ہی جوہری کو پہچان جاتا ہے۔ صحیح پہچان اس کے جوڑ کا جو شخص ہوتا ہے اسی کو ہوتی ہے۔ حضرت مفتی عبد القیوم صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق یہ کتاب اور اس پر مضامین علماء کے، آپ اس سے ایک راستہ پا جائیں گے، ایک راہبری آپ کو اس سے مل پائے گی۔ خانقاہ رائے پور جو پوری دنیا کے اندر جانی پہچانی جانے والی خانقاہ ہے، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، حضرت شاہ مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کون نہیں جانتا؟ پھر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، آپ کا فیض دونوں بزرگوں کا پورے عالم کے اندر، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے خلفاء میں حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ جیسے لوگ ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی جیسے لوگ ہیں، اور میرے پردادا محترم حضرت قطب عالم ولی کامل عارف باللہ حضرت حافظ عبد الستار صاحب نانکوی نور اللہ مرقدہ جیسی عظیم الشان شخصیات ہیں۔ اسی سلسلے میں موجودہ حضرت شاہ عتیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے قبل حضرت شاہ مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، جو خانقاہ رائے پور کا ایک پورا دور ہے، حضرت چند ماہ قبل اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، اور الحمدللہ
مجھ جیسے حقیر کو حضرت کا جسد اطہر لے کر قبر کے اندر اترنے کا موقع ملا. آپ تو اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، لیکن آپ ایسے نقوش چھوڑ کر گئے ہیں جن پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ راہیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. دنیا و آخرت کی زندگی اس کے لیے کامیابی و کامرانی کے طور پر گزر جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب حضرت کے جو جانشین ہیں، بہت بزرگ، بہت صفات کے حامل، مہمان نوازی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور محبت شفقت کے ساتھ ملاقات کرنا، گویا کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں کہ گویا آپ پھول برسا رہے ہوں، اتنی محبت والے حضرت شاہ عتیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے حسب ہدایت پر یہ عظیم کارنامہ انجام دیا گیا ہے. آپ الحمدللہ خانقاہ رائے پور کے جانشین ہیں اور ناظم متولی ہیں مدرسہ فیض ہدایت گلزار رحیمی خانقاہ رائے پور کے. آپ کے حسب ہدایت اور میرے نوجوان دوست اور بہت ہی فکر مند ساتھی، اور اس سے قبل بھی کئی ایک کتابوں پر مولانا کام کر چکے ہیں، اور اس لائن میں آپ ماشاءاللہ ترقی کی راہوں پر ہیں. ہماری بھی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے رفیق گرامی عزیز القدر مولانا سلیم احمد مظاہری کجناوری، ناظم محتمم جامعہ علوم القرآن ستپورہ، آپ نے اس کتاب پر ماشاءاللہ کام کیا ہے، اور یہ تقریباً 450 صفحات کی کتاب ہے الحمدللہ. اس میں بہت موقر ترین علماء کرام کے مضامین ہیں، جن میں ماشاءاللہ حضرت مولانا سید مکرم حسین سنسارپوری دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی بنارسی دامت برکاتہم العالیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی ہیں الحمدللہ، حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب، مولانا عبداللہ مغیثی صاحب، مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی صاحب، آپ کا بھی مضمون اس کے اندر ماشاءاللہ موجود ہے، مولانا عبدالستار صاحب، حضرت مولانا ہاشم صاحب، مولانا نسیم اختر شاہ قیصر صاحب، اور تقریباً اس کے اندر 450 450 کے قریب علماء کرام کے مضامین ہیں. خانقاہ عالیہ ستاریہ کے ناظم و سربراہ حضرت اقدس الحاج فضل الرحمان صاحب نانکوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ضلع کے علاوہ دیگر اضلاع پورے پردیش اور پورے دیش سے ماشاءاللہ اس کے اندر پورے ملک سے علماء کرام نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. پھر ماشاءاللہ ابھی پرسوں کے دن وہیں علوم القرآن ستپورہ میں اس کی رونمائی اور اس کے رسم اجرا کا بہت خوبصورت پروگرام ہوا. کر کے الحمدللہ اس میں حاضری ہوئی، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم المرتبت شخصیت کی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، اور میں وہاں پر الحمدللہ موجود ہوں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ حضرت شاہ عتیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفسر قرآن جامعہ مظاہر العلوم وقف کے استاذ حدیث حضرت مولانا نثار احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب جامعہ کاشف العلوم کے محتمم، اور حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، نوجوان دلوں کے لیڈر، سابق MLA عالی جناب مولانا جمیل احمد صاحب ٹنڈیڑا میرا پور سے آپ بھی تشریف فرما تھے. حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی شیخ الحدیث جامعہ کاشف العلوم، آپ ماشاءاللہ تشریف فرما تھے. حضرت مولانا سلیم احمد صاحب قاسمی اوماہی، جن کا وہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ اس کتاب کے اندر بہت بڑا تعاون ہے اس کی ترتیب میں، اور آپ کا قلم بڑا زبردست قلم ہے. اسی طریقے پر مفتی رئیس صاحب دہرادون سے ماشاءاللہ تشریف فرما ہوئے تھے. دیگر ضلع کے معزز علماء کرام مولانا شاہد مظاہری صاحب سہارنپور سے تشریف فرما ہوئے تھے. مفتی مکرم حسین صاحب مگن پورہ سے تشریف فرما ہوئے تھے.
ماشاءاللہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد تھی، ان تمام کی موجودگی میں یہ بہترین عمل مفتی شریف احمد خان صاحب دیوبند سے تشریف فرما ہوئے تھے، مولانا سلیم احمد صاحب قاسم مظاہری نے اپنے ادارے کے اندر بہت خوبصورت پیغام، بہت خوبصورت پروگرام سجایا اور آس پاس کے لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی، تو اس کتاب کا رسم اجرا ہوا۔ میں اب اپنے ناظرین سے اپیل کرتا ہوں کہ جیسے بھی ہو سکے اس کتاب کو منگوا لیں، اس کتاب کو لے لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو پورے تمام لوگوں کے لیے، خواص، عوام، طلبہ، علماء کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے اور اس سے تمام لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔